عدنان فیصل بھائی، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، مہمانان گرامی، والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ان سب میں ایک نام میں نے قصداً چھوڑ دیا۔ استادوں کو بندہ الگ سے یاد رکھتا ہے، تو محترم سید ذیشان اختر صاحب سے قلبی تعلق بھی، دوستی بھی ہے، اور استادی شاگردی کا رشتہ بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑے استاد آدمی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انسان جس سے سیکھتا ہے وہ مولا علی کا قول ہے کہ میں اس کا غلام، چاہے تو رکھے چاہے تو بیچ دے۔ تو ہم تو ویسے ہی بکے ہوئے لوگ ہیں، بخریدار جس کے لیے بکے ہیں وہ قبول کر لیں۔ ڈاکٹر جبار صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ذیشان صاحب نے، کیونکہ ان کا علم زیادہ ہے، کچھ چیزوں کو روشن ڈالا۔ پروفیسر صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ باتیں بیان کی، اور عدنان بھائی آپ کو میں بعد میں پوچھوں گا کہ بھائی تجربے اور تعلیم والے لوگ موجود تھے، آپ یقین کریں میرے پاس نہ اتنا تجربہ ہے نہ اتنا علم ہے۔ اب کچھ چیزیں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے میں نے سیکھی ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بہت کلیئر ذہن میں رکھیے گا، میں نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی بہت دیندار ہوں، نہ کوئی دینی علم رکھتا ہوں اس طرح سے۔ اگر میرے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے کہ آپ کو لگے او ہو یہ کیا کہہ دیا، تو آپ سمجھیے گا کہ جاہل آدمی کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے، تو اس کو زیادہ دل پہ مت لیجیے گا۔ نہ بہت ہی کوئی پروفیسر علمی ٹائپ کا آدمی ہوں کہ پڑھے لکھا فرق یہ سمجھے کہ صاحب یہ کیا بات کر دی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ تو بھائی میں پہلے معذرت کر لوں، تو بالکل غلط ہوگی۔ ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، زندگی میں اپنے ساتھ رکھیے گا، کام آئے گی، کہ جب کہیں کسی پروگرام میں جائیں تو اپنے اینٹینے جو چیزوں کو صحیح غلط ماپنے کے حوالے سے ہیں انہیں بے شک اونچا رکھیں، لیکن ان کو پروگرام کے درمیان میں حائل مت ہونے دیں۔ آپ کو کوئی بات بھلی لگے اختیار کر لیجیے، کوئی بات بری لگے اسے اعتراض کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ یہ جو بندہ آیا تھا اس نے جتنی باتیں کی تھیں وہ ساری ٹھیک تھیں یا نہیں۔ سو اس چکر سے باہر نکل آئیے۔ کوئی بات آپ کو بھلی لگے اختیار کر سکتے ہو، اختیار کر لیجیے۔ کوئی بات ایسی لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو بھائی مت مانے، آپ یقین رکھیں، آپ کہیں میں آپ کو حلف دیتا ہوں میں آپ سے بات لا کر نہیں پوچھوں گا کہ وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی آپ نے ویسا کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو اللہ بھی نہیں کہتا، وہ تو بھی آخرت میں بلا کر پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس لیے خود بھی اور پروگرامات کے دوران بھی اس سے باہر نکل آئیے اور اسی کو ایک قدم آگے کر لیجیے۔ اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی فطرت، ان کی نیچر اس نے بنائی ہے۔ ہم انہیں گائیڈ کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہم ان کو اپنی مرضی کے گڈے گڈیاں نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس چکر سے باہر نکلیں۔ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، چھوٹے بچے اسی لیے زیادہ اچھے رہتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا من چاہتا ہے نا، آپ بیٹھتے ہیں، اس کو گدگداتے ہیں، کچھ کچھ کرتے ہیں، وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، ذرا سا دور ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جب میں اسے کچھ کروں وہ ہنسنے لگ جائے، جب میں دور ہوں وہ رونے لگے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اس کو جینے دیں اپنی مرضی کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ۔ اور پھر یہ جس کا تذکرہ کیا دین کے جس ورژن کو میں اور آپ سکتے ہیں، یہ بھی صرف انڈو پاک کا ورژن ہے یہاں کا۔ اور انفارچونیٹلی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی گردن پر نماز کے دوران پہ حسن و حسین میں سے کوئی سوار ہوا اور آپ نے سجدے کو طویل کر لیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں بچے کو لے جا نہیں سکتے۔ نماز کب ہوتی ہے؟
نمازی ہوں گے. بچہ ذرا سا آواز ٹلتا ہے نا تو مولوی صاحب کا بس نہیں چلتا کہ میں جماعت چھوڑ کر اس کا دماغ ٹھیک کر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خیر ماشاءاللہ ہم سارے اچھا ہمارے مردوں کو سہولت موجود ہے ویسے کہ ہمیں بچوں کو ڈرانا نہیں پڑتا. صرف ہم کو نظر آ جاتے وہ ڈر جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایسی خوفناک شکلیں ہم نے بنائی ہیں. پھر مسجد میں مولوی صاحب اس سے زیادہ خوفناک رویے کے ساتھ نتیجے تک بچہ کیا سیکھے گا. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ اس نے ایک تصویر شیئر کی تھی. ترکی کی مسجد کے ساتھ باہر پلین ایریا بنا ہوا ہے مسجد کے ہال کے اندر, جہاں پر وہ مختلف طرح کے کھلونے اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تاکہ بچے جا کے کھیلیں. اور اگر نہیں تو آپ کو یا تو سعادت نصیب ہوگی یا انشاءاللہ نصیب ہوگی. اگر آپ جائیں تو بیت اللہ میں بچے سیر کے لیے بھی آتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی. ہم وہاں تھے تو بارش شروع ہوئی. آپ کو پتا ہے بارش کے اندر ایک تو فرش بہت خوبصورت ہے, بارش کے اندر اور بھی پھسلنے والا ہوگا. بچے آ رہے تھے ادھر سے پھسلتے ہوئے ادھر پہ جا رہے تھے, ادھر سے پھسلتے ہوئے ادھر پہ جا رہے تھے. بارش میں فرش میں پھسلنا اچھا لگتا ہے بچوں کو. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا آپ کو. ذرا اپنی مسجد کے اندر تھوڑا سا تیز چل کر دکھائیں نا بچے سے. مولوی صاحب اس کو اور اس کے ابا جی کو اور اس کی اماں کو اور اس کے خاندان کو سب کو یاد دلا دیں گے کہ تو مسجد میں کیسے آیا تھا. جو پہلی جگہ تھی جہاں سے تربیت شروع ہونی تھی میں نے آپ کر لی ہے. اور اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہے ہیں. بیچ بیچ میں سے ہپت بند. اچھا پھر ایک اور چیز جو ہم سوچتے ہیں اس طرح کے پروگرام آپ کے اندر کہ دیکھیے ہمارے والدین نے تو ہماری تربیت کی نا, ہم بڑے ہو گئے, کچھ اچھا کرا, ہم نے سیکھ لیا. اب کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ والدین کی تربیت کے لیے ہمیں سکھایا جائے, بتایا جائے کہ ایسے کریں. اور ماشاءاللہ ہمارے والدین نے بہت اچھا کام کیا. اگر حیات ہے تو اللہ تعالیٰ کو صحت اور زندگی دے, تندرستی والی زندگی دے. اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی قبروں کو منور کرے, رحمت اور اطمینان اور ممنونیت کا اور احسان کا معاملہ کرے ان کے ساتھ. ہمیں ایسا کیا ہو گیا کہ ہم نہیں کر سکتے. ایک تو چیزیں دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے پہلے گھر کے اندر کوئی چیز آتی تھی, بڑے بتاتے تھے بچوں کو کہ ایسے کرتے ہیں, اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. گھر میں کوئی اکوپمنٹ نیا آیا ہے, کوئی چیز نہیں لے کر آئے ہیں, والدین بتاتے تھے کہ یہ کریں یہ نہ کریں. بچے ڈر ڈر کر ہاتھ لگاتے تھے اس سے. بس اتنا ہوا معاملہ الٹ ہو گیا. نیا موبائل گھر میں لے آئیے, بچہ آپ کو بتائے گا کہ ابا جی ہماری ایسے نہیں کرتے, یہ والا بٹن نہیں چھیڑتے. ہم ڈر ڈر کر آتے ہیں, ان کو دے کے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ سب فنکشنز کون کون سے. تو فنکشنز تو اس کو پتا ہے, تربیت میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ اولاد کی تربیت والا معاملہ نہیں ہے. پروفیسر صاحب نے جیسے کہا کہ اس کے لیے مواقع اور طریقے اور طرح سے یہ جو ورک شاپ ہیں, یہ جو ہونی وہ اولاد کی تربیت کی نہیں ہے, والدین تربیت کی. ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ جو اکوپمنٹ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے نا, یہ وہ ہے جو ہمارے والدین کے ہاتھ میں نہیں. یہ جنریشن جس کا میرے سے آپ سے ساتھ ساتھ پڑا, یہ نسل ایسی ہے سکھانے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے نہیں تھے شاید, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, یا تو ہم بہت ہی کوئی گھوڑے تھے. والدین نے جہاں بٹھایا بیٹھتے, جہاں سے اٹھایا اٹھ کے, جو کہا کہ آپ ذرا بٹھا کے دکھائیں نا اپنی. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر انرجی ڈفرینٹ ہے, ہمارے اندر وہ اس دور کا نیا دور تھا, ہم اس دور کی نئی جنریشن تھے. لیکن معاملات کچھ مختلف ہے. اب سے 18-19 سال پہلے جب میرا پہلا بیٹا بہت چھوٹا تھا,
سردیوں کے دن تھے. میں تو خیر سردیوں بڑا کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ. موقع دیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی ناک میں تک کیا ہوا ہوتا تھا. جب سردی آتی ہے تو کہتے ہیں ادھر ایک کچھ سردی دس از ساڑھے دور. اللہ کے ان سب کے منہ مانا کرتے ہیں. اب ان سے کہتے ہیں اللہ بتائیں سردی کیسی ہوتی. خیر وہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت سردی تھی. بھر وہ روتا رہا. رونے کے بعد جب ہمیں کچھ سمجھ گئی کہ اس کا کیا کریں نا تو کیسے چپ کروا. پہلا بچہ تھا تجربہ بھی کوئی نہیں تھا اور ایسے ہوتا ہے نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں. فرق یہ پڑا ہے ہم فلیٹس میں رہتے تھے. آئی واز جسٹ اس وقت میں نے پاکستان ایئرپورٹ سے بھی جانا تو فلیٹس میں رہ رہے. صبح ہوئی تو ہمارے جو سامنے والے آفیسر تھے ان کی مدر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ آپ کا رات بھر روتا رہا. پھر ہمیں احساس ہوا کہ صرف ہم ہی نہیں جاگتے رہے, کافی سارے لوگ اور بھی جاگتے رہے ہمارے ساتھ. ہم نے بتایا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہ بخار سا ہے شاید ٹھنڈ لگے گی. ان کا اچھا تھا. ان کا اس کی مالش کی. دیکھا جی مالش کی اب بچہ پہلا 2-4 ہو جائے تو پھر بندہ ٹھیک مالش کرتا تھا, لیکن ابھی تو ظاہر نہیں. انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ یہ جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا تیل یہ لے کر اس میں لہسن ڈال کر اس کو گرم کرو. جب وہ لہسن جل جائے تیل ٹھنڈا کر کے اس کی پسلیوں کی مالش. ہم نے کہا کہ اچھا ہم تو بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے, رات بھر سو نہیں سکے تھے, صبح آفس بھی جانا تھا. ہم نے اسی طرح کی مالش کی. بچہ سو گیا جو رات بھر ہمارے سارے ڈرامے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سویا. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے والدین تھے وہ تھی جوائنٹ فیملی سسٹم. اس وقت بڑی بوڑھیاں گھر میں موجود تھیں. انہیں بہت سارے ٹوٹکے, انہیں بہت ساری چیزیں آتی تھیں اور بہت ساری ذمہ داریاں وہ لے لیتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ اب ہم رہتے ہیں اکیلے. اکیلے رہنے میں مزے بہت ہیں. جب چار سو گئے, جب چار اٹھ گئے, دل کیا کھانا بنا لیا, دل کیا نہ بنا لیا. زیادہ سے زیادہ پوچھنے والا کون ہے؟ وہ ایک بندہ جس کو آپ نے ذرا مسکرا کر دیکھا ہر دفعہ بے وقوف بن جاتا. لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, ہم نہیں کر پائے. تو ہمیں اکیلے تربیت کرنی. ہر چیز کے پلس مائنس ہیں یس, لیکن بزرگوں کے ساتھ کے پلس زیادہ, مائنس بھی نہیں ہے لیکن پلس بہت زیادہ ہے. یہ جو جنریشن ہمارے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی اس کی تربیت کی وہی سولی ذمہ داری وہ ہماری, اور ہمارے پاس ٹائم نہیں. پہلے یہ کہانی ہو گئی نا اب تو, کہ کوئی دادی جان ہوا کرتی تھی جو کہانی سنایا کرتی تھی. آپ اب خود زور لگا کر دیکھ لیں ہماری کہانی سنتا کون. اچھا پہلے وہ واقعی کہانی بھی ہوتی تھی, نہ ہمارے پاس ٹائم ہے, نہ کہانی سنانے والے ہیں اور نہ ہی کہانی سننے والے ہیں. میں بیچ میں کہیں بھول نہ جاؤں, ایک چیز درمیان میں مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دوں. اپنے بچوں کو فلمیں دیکھنے میں اچھا یہ پوز میں نے اس لیے دیا ہے بیچ میں آپ کو جو غصہ آ رہا ہے وہ آ ہی دیکھیں. دیکھیے یہ میڈیا کرتا ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ اس کو کہیں ریلیٹ کیجیے. آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر 350-400 ڈیم بنا سکتے ہیں اور دنیا اس میں یقین بھی کر لیتی ہے, اس کے اگینسٹ ووٹ بھی دے دیتی ہے, اس کے اگینسٹ حکومت بھی بن جاتی ہے. یہ دور ہے, یہ وقت ہے, اس اہمیت کو سمجھیں. آپ بچے کو بسم اللہ کے گنبد میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے. اب آپ کو اسے ایکسپوجر دینا ہے, اسے فلمیں دیکھنے دیں. کون سی یہ آپ طے کریں. ہیلپ میں آپ کی کر دیتا ہوں, اللہ بھلا کرے. ترکی والوں
انہوں نے اب یہ ڈراما بنایا ارطغرل کے نام سے. اس کے 5 سیزن وہ دکھا چکے ہیں. ہر سیزن کے اندر 30 قسطیں تقریباً 29 یا 30. ہر قسط 2.25 گھنٹے کی. اس کا جو اگلا ورژن ہے عثمان کا، جو خلافت عثمانیہ کے حوالے سے، وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. 10 قسطیں اس کی بھی ہو چکی ہیں. آپ شروع کیجئے، سال 1.5 سال گزر جائے گا ہر ہفتے اگر بچے کو وہ دکھائیں تو آپ کو فلمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، اور اس کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، اس کی جو کہانی ہے، وہ اس قدر ساؤنڈ ہے کہ وہ لوگ جو فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں وہ بھی بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ سب کچھ بھول جائیں. وہ ایسا نشہ ہے اور وہ ہماری اسلامی تاریخ ہے. اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مسلمان کیا تھے، ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کی مشکلات کیا تھی. وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی موجود ہے. پی ٹی وی نے اس کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا، لیکن پھر ایک سمٹ میں ہمیں کسی نے کہا کہ نہ جاؤ، ہم نے وہ ڈرامہ بھی روک دیا. لیکن وہ نیٹ پر سب ٹائٹل کے ساتھ اردو اور انگریزی دونوں کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ ایک اچھا آپشن ہے. اس پورے ڈرامے کے اندر میرا نہیں خیال کوئی ایسا سین ہو پورے ڈرامے میں، یا کوئی ایسا ڈائلاگ ہو کہ آپ فیملی کے ساتھ، ایک ریلیجس فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھ سکیں. سو اپنے بچوں کو قسط وار وہ شروع کروائیے. آپ کو پتا چلے عثمان کیا ہے، آپ کو پتا چلے خلافت عثمانیہ کیا تھی، آپ کو پتا چلے مسلمان طرز حکومت کیا تھا، آپ کو پتا چلے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور دین کے لیے قربانیاں دینا کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کر کے دیکھیے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ہدف ہے نا اب تربیت کا، اس کو ذرا تھوڑا تبدیل کیجیے. یہ اولاد کی تربیت نہیں، اب یہ والدین کی تربیت ہے کہ والدین کو تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ اب یہ تربیت والا معاملہ صرف خود کرنا ہے. اب یہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ ٹپس، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم. دیکھیے، اس میں 2 گروپس ہیں اولاد کے. ایک ہے ہمارے ٹین ایجرز اور ایک ان سے چھوٹے ہیں. اس سے بڑے بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ 2 گروپس ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا کیونکہ یہ اسکول ہے جس میں ٹین ایجرز شاید ابھی اتنے نہیں ہیں، تو میں آج والی گفتگو جو ہے جو چھوٹے بچے ہیں صرف ان تک رکھوں گا. لیکن دونوں کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے وہ پڑھا، ہم ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ، آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا، وہ جو لا آف اٹریکشن ہے کہ چیزیں چیزوں کو کھینچتی ہیں آپ کی طرف. یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یہ مزاج ہے. جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ویسے مزاج کے لوگ اٹریکٹ. آپ جیسے خود ہیں نا، آپ برا مت مانیے گا، کم و بیش آپ کی اولاد ویسی ہی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جیسا مرضی سے. ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلا کام یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر ہیپی کڈس ہوں، ہیپی اسٹوڈنٹس ہوں، کامیاب لوگ ہوں، تو پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ خود تو ہیپی پیرنٹس بنیں. میری اگر پیشانی پر مسلسل سوچ سوچ کے، فکر مند ہو کر اور یہ لائنیں پڑ گئی ہیں، تیوریاں پڑ گئی ہیں، میں کہتا ہوں میرا بچہ ہنستا مسکراتا ہوا. اور یہ ہنسنا مسکرانا بھی تو کام ہے جو اسے سیکھنا ہے. یہ وہ کہاں سے سیکھے گا؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود ہیپی پیرنٹس بنیں. اور ہیپی پیرنٹس بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ کیسے نہ بنے، یعنی انہیپی پیرنٹس نہ ہوں. اور انہیپی پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانی کچھ بتا دیتا ہوں. تلاش آپ نے آپ میں سے خود کر لیجئے گا، یہ اپنے ارد گرد میں سے، کہ ہم ہیپی پیرنٹس ہیں، یہ انہیپی پیرنٹس ہیں. انہیپی پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں زندہ رہتے ہیں، یا اولاد کے سامنے ماضی کے ریفرنسز بہت زیادہ دیتے ہیں. بیٹا تمہیں کیا پتا ہم نے زندگی کیسے گزاری، تم تو مزے میں ہو،
धुला हुआ यूनिफॉर्म पहनते हो, सवेरे सवेरे गरम गरम पराठों से नाश्ते करते हो, गाड़ी रिक्शा उस पे चले जाते, तुम्हें नहीं पता हम स्कूल कैसे जाते थे। आप जाते होंगे, हो सकता है बस से, हो सकता है पैदल, हो सकता है मुश्किल से, लेकिन वो गुजर गया। अनहैप्पी एटीट्यूड ये है कि आप माजी से बाहर ना निकले। बेटा तुम्हारे पास तो ये 3 यूनिफॉर्म है, तुम्हें पता है जब हम पढ़ते थे तुम्हारे पास कितने यूनिफॉर्म होते? एक ही होता। 1 रुपया घर से खर्च मिलता था ब्रेक में खाने के लिए, तुम 10-10 रुपए लेकर जाते थे। और भाई जब आपको 1 रुपया मिलता था तो आपके पेरेंट्स आपके लिए 1 रुपया अफोर्ड कर सकते थे। सेकेंडली उस वक्त 1 रुपए में से कुछ ना कुछ आ जाता था, और इतना कुछ शायद आता था कि जितना आप 10 रुपए में नहीं आता। तो एक तो पेरेंट्स पे ये वाला, पेरेंट्स जो ना औलाद पे ये वाला एहसान करना छोड़ दो कि हम ये कर रहे हैं, खुश हो कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है। अच्छा ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे पेरेंट बच्चों को ना 10-10 रुपया दे के भेजें, आप हेल्दी फूड के साथ भेजिए, लेकिन वो नई मुसीबत है, वो हेल्दी फूड बनाए कौन? जाहिर माँ है, एक ही वो माँ है। अब इस जुमले को बस वो और रहमत मानिएगा एक ही माँ है। अब वो बेचारी क्या क्या करे ना, जाहिर सवेरे उठे भी सही, उसके बाद वो नाश्ता भी बनाए, तैयार भी करे, उसके बाद अगर वो 2-4 बच्चे हैं तो उनको तैयार करे, फिर वो जो एक छोटा बच्चा है जो किस्मत ने उसके साथ बांध दिया है उसको तैयार करे, उसको दफ्तर भेजे, फिर घर की उसे सफाई या तो खुद करनी है या मासी के जरिए करवानी है। तो वक्त तो इतना सही है, तो फिर क्या क्या कुछ करे। एक तो वक्त थोड़ा है, दूसरा स्क्वीज कर लिया है उसने। मैं अपने ऑफिस के लिए अपने घर से 7:15 बजे निकल जाता हूँ। 7:15 बजे से जाहिर है पहले मुझे अगर कुछ तैयार है ना, तो बाकी सारा वक्त मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ जायजे लेता हूं, मैं सिर्फ तबसरे करता हूं। क्योंकि जाहिर है ये मर्दों की शान के खिलाफ है ना। अगर बच्चों को कपड़े बदलवाना शुरू कर दूं सवेरे सवेरे, या जूते तब्दील करवाऊं, तो चले कभी कभी बंदा ये नखरे कर लेता है। और अगर खुदा ना खासा मेरी अम्मा या बहन साथ रहती हैं तो मेरा तो जीना हराम हो जाए। वह ऐसे जन मुरीद को कौन पूछता है? हालांकि वो औलाद जितनी मेरी बेगम की उतनी की मेरी है, लेकिन वो सारे काम उसने करना है। और फिर अगर मुझे कहीं मदद की जरूरत है, बाहर से कुछ लाना ले जाना है, कुछ करना है, और मैं अगर बेगम से कह दूं तो वो कहती ये तो मर्दों के काम है, अब ये तो नहीं बाजार से जाके सौदा सलती हम लेकर आए। तो जो आपका काम है वो आप करें, जो मेरा काम है वो मैं करूं। ना मैं अपना काम करता हूं ना बेगम अपना काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अल्लाह के सहारे पल रहे। फिर खुद रोग पौधे जैसे होते हैं वैसे ही हैं। सो आप एडजस्ट कीजिए। देखिए जिसने आपके साथ जिंदगी भर का सौदा किया है साथ रहने का, चले गलत फैसला इसी बंदा बशर हो जाता है, ये फैसला लेकिन कर लिया है तो अब मर्द बने ना, उसको निभाने में साथ दीजिए। और उसका निभाना क्या है? पहली चीज ये है, देखिए इस सारी कायनात की बुनियाद मोहब्बत पर है। मैं और आप ये जो इतने हंसते मुस्कुराते सांस लेते नेमतों के साथ है ना, इसलिए कि अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। इसलिए उसने हमारे ऐसे करतूतों के बावजूद भी इतना कुछ दिया है। तो इस कायनात की बुनियाद मोहब्बत पर है। तो जिसने आपके साथ रहने का फैसला किया है उसको मोहब्बत के साथ दीजिए, उसके फैसले को और मजबूत कीजिए। और मोहब्बत क्या है? उसके लिए आसानियां पैदा करें। आसानियां क्या है? सुबह जब वक्त थोड़ा है उस वक्त आप भी थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए। यकीन करें कुछ नहीं होता, मैंने करके देखा कुछ नहीं होता। हाँ कभी कभी कोई एक दो बातें सुननी पड़ जाती हैं, सुन लीजिए। बॉस की भी तो सुनते हैं ना, और ऐसी ऐसी सुनते हैं कि बता नहीं सकते।
اور اس کی سنتے ہیں جس سے ایک ٹکے کی محبت نہیں ہے. تو جس کے ساتھ تعلق ہے، جس نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ آپ کو دیا ہے وقت اور محبت کی صورت میں، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کیجیے اور کر کے دیکھیں. آپ زندگی دیکھیے گا تبدیل ہوتی ہے. اور یہ صرف آپ کی نہیں، آپ کی اولاد کی زندگی. وہ جب دیکھیں گے، جس اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ باپ صبح کے وقت ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ماں کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ خود بھی اپنی آنے والی زندگی کے اندر اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، بیٹیاں ہیں تو اپنے شوہروں کے ساتھ، اور اگر بیٹے ہیں تو اپنی بیگمات کے ساتھ ہیلپ کریں گے. گھر بالکل تبدیل ہو جائے. پھر گھروں کے اندر سارے کام آپ نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لگائیے. یہ گھر کی خوبصورتی میں اور اضافہ کریں. باہر والا دروازہ کس نے بند کرنا ہے؟ آپ دعائیں مانگ کر اس پرسکون جگہ پر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت کرے، لیکن دروازے ہم بند کرتے ہیں. اس کی ذمہ داری اولاد میں سے کسی کی لگاتی ہے. پرماننٹ ڈیوٹی، یہ دروازہ اس نے بند کر دیا. ٹھیک ہے، جب وہ سو جائے تو ایک نظر آپ بھی ڈال دیجیے تاکہ پہلے آپ کو پتا لگ جائے. یہ ذمہ داری دیجیے اولاد. پھر رات کو یہ جو گیس کے جتنے والو ہیں، یہ کون چیک کر کے سوئے گا؟ کون یہ دیکھے گا کہ ٹوٹیاں اور چولہے اور یہ ساری چیزیں بند ہیں؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، بند ہی ہوتے ہیں. لیکن کسی کی ذمہ داری دیں گے تو اولاد میں سے کوئی یہ فیل کرے گا کہ وہ امپورٹنٹ ہے. اس کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر. اور جس کے ذمہ آپ باہر کا دروازہ بند کرنے کا لگا کر یہ ڈیوٹی سونپ کر سوئیں گے، اس کو یہ احساس ہوگا یہ گھر کھلا رہ گیا، تو اس کا مطلب میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. سو ان کو یہ ذمہ داری دیجیے. اچھا، اس ذمہ داری کے اندر ایک اور دلچسپ ذمہ داری کا بھی اضافہ کریں. سفر کرتے ہیں ہم، گاڑی میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں سفر کی، اور پھر نکلتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہم جس ماحول میں وہاں عموماً اکثریت لوگ دعائیں پڑھ کر نکلتے ہیں. وہاں پر یہ کیجیے کہ دعا پڑھیے نہیں، پڑھائیے. اور پڑھائیے بھی خود نہیں، اولاد کی ذمہ داری لگائیے. بیٹے سے، بیٹی سے کہیں کہ اوکے بیٹا تم دعا پڑھو، ہمیں پڑھاؤ. اور وہ جس طرح مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ ویسے پڑھائے. ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ہماری جو اولاد ہے اس کو متقین کا امام بنا، تو کریں نا اس کی امامت کی تیاری. اسے کہیں کہ دعا وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ جب دعا پڑھے گا یا پڑھائے گی تو خود تو پڑھے گی، یاد بھی رہے گا. دوسرا یہ کہ یہ اس کی تربیت ہے، اس کی لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے، کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے. آپ خود کر کے دیکھ لیجئے، کسی دن پہلی صف میں جا کے بیٹھ جائیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ جلدی چلا جاتا ہے، گھر میں اگر مسئلہ ہو تو جلدی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. پہلی صف میں بیٹھ جائے اور وہ جو مؤذن صاحب ہیں وہ تشریف نہ لائے ہوں، اور وہ آپ سے مولوی صاحب کیا لیں گے، تکبیر پڑھیے. پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کا تجربہ نہ ہو. سانس ذرا مشکل سے آتا ہے. اور اگر اس کو یہ پرابلم ہو کہ آپ نے کوئی چھوٹی بڑی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے. نہ ہونا تو بندہ سوکھا بیٹھا تھا، مینو تو نہیں کہنے لگے، لیکن ہو تو پھر ظاہر ہے. اور پھر اگر پڑھانا پڑ جائے، اور پھر اگر کہیں جماعت کروانی پڑ جائے تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. گھر میں اپنی اولاد سے کہیے نا، آپ ماشاءاللہ دار ارقم کے اندر حفظ کی کلاسز اور یہ ساری چیزیں یہ چل رہی ہیں. بچے سے کہیں نا کسی دن کوئی نماز جو فرائض کے علاوہ کا بھی ہے، یہ ویسے ہی وہ گھر میں پڑھائے. یہ چھوٹا بچہ ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، پڑھائے. آپ دیکھیں گے وہ اچھا بنا بچہ. وہ چھوڑیے، آپ گھر میں کوئی فنکشن ہے، آپ سے کوئی کہہ دے کہ ذرا باجی آج تلاوت تو سیکھا دے ہو نا، بنا سکتے ان میرے میں بڑی دشمنی، اب میرے پسا چھٹے. اور وہی سورت جو آپ کو بہت اچھی آتی ہے، جو آپ بہت سہولت سے پڑھتی ہیں، ذرا اونچا پڑھنا شروع کریں نا، نہیں پڑھی جاتی، اٹکتا ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت اس وقت سے شروع کر لیں جب وہ سفر کے لیے نکلے، بائک پہ، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جس چیز پر جو لوگ ہوں ان کو دعا پڑھا. اپنے لوگ ہوں گے تو اس کو یہ عادت پڑ جائے گی. پھر
کھانا کھانے کے لیے کوئی ایک کھانا طے کر لیجئے گھر میں، وہ اکٹھے کھانا، کوئی ایک کھانا، وہ ناشتہ ہے، وہ لنچ ہے، وہ ڈنر ہے، کوئی ایک کھانا اکٹھے کھانے بیٹھے سارے گھر والے. اور ہم مردوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، بیٹھ جانا ہے اور صرف شور ڈالنا ہے، اور فلانے تو بھی آ جا، اور دی اما وہ کھانا لایا اور بس آ کے بیٹھ گئے، ٹھنڈا کھانا دینا، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اتنا کریں، سب کو اکٹھا ہونے دیں، ہو جائے. وہاں بیٹھ کر کسی ایک سے کہیں کہ وہ بسم اللہ سے آغاز کرے، پھر بتائیں بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ہم جب کسی مقابلے کے اندر ہوتے ہیں، کسی مشکل کے اندر ہوتے ہیں اور ٹیمز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو اس کھیل کو یا اس ایونٹ کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، بس ٹیم ذرا اچھی ہے. تو ٹیم اچھی تبھی ہوگی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی طاقتور پلیئر موجود ہو. اور جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. ہارنے کے کوئی امکان ہے؟ بتائیے کہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ جو رحمان الرحیم ہے، جو کائنات کی سب سے مضبوط ہستی ہے، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیجیے. اچھا یہ بات میں نے اپنے بیٹے کو بتائی، وہ اس وقت 8ویں میں تھا یا 7ویں میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا دیکھو بسم اللہ پڑھ کے نا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، کھیل شروع کرو، کھانا کھانے لگو، کچھ بھی کرنے لگو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو. اس نے کہا بابا اگر وہ دوسرے والوں نے بھی بسم اللہ پڑھ لی تو؟ میں نے کہا بیٹا اگر انہوں نے بھی پڑھ لی تو پھر اس کے بعد تو پھر مقابلہ تمہارا اور جو پلیئر ہے اس کا رہ گیا نا. اور یہ سوچو کہ اگر تم نے نہ پڑھی اور اس نے پڑھ لی تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو برابری کا مقابلہ تو ہو نا کم سے کم. تو اس کے لیے کھانے میں، اور دیکھیے میرا تو یہ یقین ہے آپ بھی یہ مانتے ہوں گے کہ چیزوں کا ایک فزیکل پروسیس ہوتا ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کر زہر کھائیں تو زہر اثر کرے گا، کیونکہ یہ فزیکل ورڈ ہے. لیکن اگر کچھ ہڈن چیزیں ایسی ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے امکانی حد تک محفوظ رکھے گا. امکانی حد تک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور آگے سے جو ٹرالر آ رہا ہو وہ بسم اللہ کی طاقت سے غائب ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کر جس سے ہاتھ ملائیں گے اس کے دل کے اندر آپ سے متعلق اگر کوئی بدنیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو ساتھ ملا کر آپ چلیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وبائیں اور بہت سارے موذی امراض آپ تک پہنچے نہیں. اور اگر پہنچ جائیں تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں پر موذی مرض پھیل جائے تو وہ جگہ مت چھوڑو، پھر ادھر ہی رہو، تاکہ تم نہ تو پھیلانے کا باعث بنو، اور اگر تمہاری زندگی اتنی ہے تو پھر وہیں پر جتنی ہے سکون کے ساتھ مرنا تو ہم میں سے ہر ایک ہے. یہ مشکل کام ہے ویسے، لیکن پھر اس کی رضا پر راضی، پھر وہیں ٹھہر جائے. تو اپنے بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ ذمہ داریاں ان کے ساتھ شیئر کیجیے اور ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. اچھا ایک اور بڑی مصیبت ہوتی ہے، دار ارقم میں بھی ہے ویسے اور اچھی خاصی، وہ یہ کہ یہ جو مسیں ہیں نا بیچاری، جو ہمارے اچھا بیچاری میں ناراض ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ اسکول ہے، یہ بہت ماڈ اسکالڈ نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی فیس نہیں لیتے ہیں، تھوڑی سی فیس کے ساتھ لے کر پڑھاتے ہیں. جتنی فیس لیتے ہیں اسی کے ساتھ تنخواہ دیں گے. تنخواہ بھی الحمدللہ بس ایسی ہی ہوتی ہے کہ بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھی نہیں دے رہے. اور سچ پوچھے تو آپ سنا سکینہ کا ایک سوٹ لینے جانا تنخواہ صاحب تو یہ جو ہمارے اساتذہ کرام، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو آسان کام ہوتا ہے نا وہ خود کر لیں. جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا مثلا وہ گھر کے لیے بھیج، یہ گھر جا کے کرنا. اور ہم والدین بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹیچریں بڑی چلاک، یہ چڑیا بنانی تھی تو خود ہی بنا دی ہے. اب جب بگلا بنانا تھا انہوں نے کہا بیٹا گھر سے بنا کرنا.
اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ بنا ہی نہیں سکتا. اچھا یہ ایسا نہیں کہ ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا, یہ ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ نہیں بنا سکتا, لیکن اس کی ریزن ہوتی ہے, اس کو سمجھیے. یہ بلیسنگ ہے, بلیسنگ جو کام اسکول دیتا ہے گھر کے لیے, یہ بلیسنگ ہے. اور یہ جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈیپ افیکٹو میسج یہ اس کام ہوتا کیا ہے. اب وہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بنا کے لاؤ, آپ کو پتا ہے نہ یہ پیرنٹس بنا سکتے ہیں, بازار سے کوئی چیز لائیں گے, کوئی چارٹ لائیں گے, کوئی کلر لائیں گے, کوئی یہ کریں گے وہ کریں گے, بنا کر لے کر آئیں گے. بچہ خود نہیں بنا سکتا. آپ کا خیال ہے کہ ٹیچرس کو نہیں پتا ہوتا, ان کو پتا ہوتا کہ یہ بچہ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ دیکھیے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیجئے. ویسے نہیں موقع ملتا. آپ کو بنانی ہو نا, وہ بطخ بنانی ہو, وہ بگلا بنانا ہو, یہ کچھ بنانا ہو, ماں ساتھ بیٹھے گی, بھائی بیٹھے گا, بہن بیٹھے گی, باپ بیٹھے گا اور بتائے گا بیٹا یوں کر. یہ وقت بہت قیمتی ہے. یہ صرف اچھے اسکول پرووائڈ کرتے ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. لیکن جب مصیبت پڑی ہوئی نا اور بچے کی پوزیشن کا معاملہ بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جا کے اچھی طرح سے پرفارم بھی کرے, تو پھر ہم گھر میں بچے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اب باپ ہے, وہ چارٹ لے کر آئے گا, وہ کلر لے کر آئے گا, وہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ لے کر آئے گا, ماں ساتھ بیٹھے گی, گھر میں جس کی ڈرائنگ اچھی ہے وہ ساتھ بیٹھ کے ڈرا کرے گا, کوئی کلر کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, اور بچہ ساتھ بیٹھا صرف دیکھ ہنس رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول والوں نے کس مصیبت میں ڈال دیا. حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں اور بچے کا کام کریں. پھر وہ فیل کرتا ہے آپ کو, اور پھر وہ وقت ہوتا ہے. اور ہمیں ایک مصیبت پڑی ہوتی ہے دفتر سے تھوڑے روڑے نا, ایک باس ہے نا, وہ تو اسکول والے میں نوے سوچ دینا آج فلانا ڈے, آج فلانا ڈے. ماں باپ یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کے نیلے کپڑے کی کیسے لے کر آئے. اچھا آج ریڈ ڈے, چنگا بھلا میرا منڈا اور لال کپڑے کی تو پھر آج پیٹ ڈے ہے نا, کوئی پیٹ لے کر آئے یا کوئی کھلونا لے کر آئے. اور گھر والے پریشان ہو کتوں لے کے دئیے, ایک فیس پوری نہیں ہوتی. وہ تو اللہ رحم کرے, بجلی کی قیمت نہیں بڑھ گئی, گیس 241% مہنگی. اچھا اس کو پولیٹیکل مت لیجیے گا, اتنی بڑھ گئی ہے. اور اوپر سے یہ اسکول والوں نے یہ پنکھا ڈال دیا یہ والا. یہ سب کا سب اس قدر امپورٹنٹ ہے ٹو ہیلپ یو, آپ کی مدد کرنے کے لیے. جب آپ بیٹھیں گے نا اور جب آپ گھر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے لیکن کیونکہ میرے بچے کے لیے چاہیے میں لے دوں گا, اچھا یہ والا پیٹ, یہ والا کلر, یہ والی چیز, بچہ آپ کے ساتھ جڑتا جاتا ہے. اسکول یہی چاہتا ہوتا ہے. آپ یقین کریں آپ کے بچوں کو لال کپڑے پہنا کر اسکول میں کیا لینا ہے. وہ یونیفارم کافی ہے اس کے لیے جو وہ پہن کر آتا ہے, یہ پہن کر آتی ہے. لیکن جب آپ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر پیرنٹس کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ قریب آ جاتا ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں ان کو سننے سنانے سے کیا ہوتا ہے, اس کا کیا فرق پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کتنی فنگرز ہیں, آپ بتا سکتے ہیں؟ اچھا عدنان بھائی کی طرف, عدنان بھائی آپ نے پہلے ہدایت کری تھی بولنا نہیں ہے. ہاں جی کتنی فنگرز ہیں؟ اچھا بولیں اس کا تو ثواب ہوتا ہے. آنکھیں بند ہوں اور پھر آپ کو فنگرز دکھائی دیں, آپ بتا سکتے ہیں کتنی؟ سوچئے, بتا سکتے ہیں؟ کوئی وے, کوئی جی. جو ٹیچر ہے اور ٹیچر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جی, بہت آسان ہے. آپ آنکھیں بند کریں, ہاتھ بنا کے دیکھ لیں, آپ نظر دیں دو. اچھا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا؟ اچھا یہ اسٹوڈنٹ بس جن کا تعلق ہوتا ہے پڑھنے لکھنے سے, پڑھے چلو آپ لوگ. دوسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, میں آپ سے کو 2 ہیں, اب 3, آپ کی آنکھیں بند ہو, آپ نہ ٹچ کریں پھر بھی آپ کو پتا چل جائے گا. سو 3 چیزیں ہو گئی ہیں عام طور پہ جانے, یا تو ہم دیکھ رہے ہیں, یا ہم ٹچ کر رہے ہیں, یا ہم سن رہے ہیں. تینوں طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا ہے. یعنی آپ کا دماغ اگر کسی ریسورس سے کوئی چیز حاصل کر لے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اب یہ جو دیکھنا, سننا اور یہ ٹچ کرنا, یہ فیل کرنا,
یہ اگر ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے. اب گھر کے اندر رہتے ہوئے بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ ابا جی کے چہرے پر ہر وقت تو 12 بجے رہتے ہیں، اور امی جو ہیں وہ کس کے آنے سے خوش ہوتی ہیں، کس کے آنے سے پریشان ہوتی ہیں. ظاہر ہے نند گھر میں آ رہی ہو، اس آنے کو خوشی ہوتی ہے. وہ کہتی نہیں ہے، مطلب ایسا تھوڑا ہے کہ وہ کہتی ہوں گی کہ وہ جس طرح، اچھا وہ صرف لطیفہ، اس کو لطیفے تک ہی رکھیے گا. وہ جیسے ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی کہ آپ کی مدر جو ہیں وہ ایکٹریس ہیں. بندہ کو دربار ایک ہی کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ایسے کہ ہوگا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا امی کہہ رہی تھی اب تمہاری دادی آ رہی ہے گھر میں، روز ڈرامے ہوں گے. تو یہ تو صرف لطیفے کی بات ہے، ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ہمارے رویے سے پتہ چلتا ہے. اس رویے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا ایک نقشہ بنتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجھے اپنی نانی اپنی دادی سے زیادہ پیاری لگتی ہے، حالانکہ میری ماں نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ کم کر ہے یہ زیادہ. مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنا پیار مجھے اپنے ماموں سے ہے اپنے چچا سے اتنا نہیں؟ یہ مطلب یہ جسٹ این ایگزامپل، پتہ لگے میرے چاچے نے مجھے تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. یہ فیلنگز بہت نقصان دہ ہیں. پھر ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو منافقت نہیں کرنی، سیدھا صاف ہے نا. کہ یہی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا. مہمان گھر سے جاتے ہیں ہم شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں کھان کی تمیز بھی نہیں ہے. کپڑے کیسے پہن کر آئے، کھانے کا سٹائل کیا ہے، بولنے کا سٹائل کیا ہے، اور ہم بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے، ہم صرف آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ بچے بہت تیز ہیں، یہ سن نہیں رہے ہوتے، یہ سیکھ رہے ہوتے. سو آپ جیسا کریں گے ویسا یہ سیکھیں گے. اور ذرا اپنے دل میں سوچئے گا، بینگ اے ہسبینڈ اور بینگ اے وائف، آپ نے کب اپنے اسپاؤس سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. لیکن آپ نے جتنا عرصہ پہلے کہا تھا بس اتنی ہی آپ سوچ لیجیے کہ اتنی ایفیلیشن ہے. اچھا بالکل ابھی شادی ہوئی ہو تو پھر یہ اس طرح کی حرکتیں بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ حرکتیں کم ہوتی جاتی ہیں. اس معاشرے میں جہاں پر یہ جو مردانگی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھی، جہاں عیب تھا، جس معاشرے میں یہ عیب تھا کہ انسان اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، وہاں پر ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ یہ جواب اتنا ایبرپٹ تھا اور اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ جو صحابی ہے اس کے ہاتھوں پھول گئے، یہ اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا. اس نے فوراً کہا اللہ کے رسول میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کس سے آپ کو سب زیادہ محبت ہے؟ آپ سمجھ گئے ظاہر ہے اللہ کے رسول کہ اس کو کیا مشکل ہوئی. آپ نے کہا کہ عائشہ کے باپ سے نسبتیں ساتھ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں اور آپ سیکھیں اور جانیں. دیکھیے آپ کو سب سے زیادہ محبت ظاہر ہے کہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے اسی کے ساتھ ہونی چاہیے. نہیں ہے تو پھر کر لینی چاہیے. اچھا محبت کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوتی نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے لیکن کی جاتی ہے. ہو جاتی والا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن کی جاتی ہے. سو آپ کی جو زندگی کا لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ محبت کیجیے، اور اس کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اظہار کیجیے، کیونکہ اظہار پھر گلے پڑ جاتا ہے. آپ اس سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور بعد میں سالن میں نمک ہو تیز اور پھر آپ جو چیخیں چلائیں تو وہ آگے سے پوچھے گی نہیں بس ہے محبت بس ایک نہیں. بندہ بھی شرم و شرمی چپ کر جاتا ہے، شرم و شرمی چپ کر جانا چاہیے. ایسے ہی
اگر خاتون ہیں وہ یہ اظہار کرتی ہیں کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس کے بعد جو سیزن ہے اس کے بعد کوئی ڈھنگ کی، کوئی کھاٹی کی، کسی چیز کی لون آپ نہیں دلوا سکے، اور اس نے کہا، اور آپ نے کہا یہ بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس نے کہا پھر میں نہیں بول دی، مگر پھر بندہ کہہ سکتے ہیں نا، اچھا بس یہی محبت، ایک کھاٹی کا ایک سنا سکینہ. سو اظہار کیجیے، اور اس اظہار کے لیے ضروری ہے مل کے ارادہ کریں. ارادے کا بھی آپ کو پتا ہے ثواب ہوتا ہے. ارادہ کریں. اب آپ جب گھر جائیں گے تو جا کر یہ پہلا کام کریں گے، اپنی بیگم سے یہ کہیں گے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ. اور اگر کوئی کپل یہاں پر آیا ہوا ہے، میاں بیوی دونوں ہیں، تو جاتے ہوئے کہہ دیجیے گا یقین کریں کچھ نہیں ہوتا، یہ کہیے کہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما کے ایک صحابی نے کہا، گزرا سامنے سے، اللہ کے رسول مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ نے کہا تم نے اس سے بتایا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل اٹھ، ابھی جا کے بتا گا. اس کو وہاں سے اٹھا دیا. دیکھیے اس سے زیادہ بابرکت محفل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بابرکت ساتھی اور کون سا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہو اس محفل میں، اور اللہ کے رسول نے اٹھا دیا کہ جاؤ سے کیا کرا. یہ اتنا ضروری ہے. سو وہ جو اپنی ساری زندگی کو، اچھا اب میں نے یہ تبدیل کر لیا جملہ. پہلے میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ وہ جو آپ کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر آئی ہے وہ اتنا تو ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ اس سے محبت کریں اور اسے کہیں. اب میں نے یہ تبدیل کر لیا ہے. اب میری بہنوں، وہ جو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے نا، وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. وقت بدل گیا ہے. اب لڑکیاں ماں باپ چھوڑ کر نہیں آتی، عموماً مرد چھوڑتے ہیں. بیٹیوں کا دل ابھی بھی باپ کے ساتھ، ابھی بھی ماں کے ساتھ. یہ ہم ہیں مرد نا ذرا سخت دل جو بدل جاتا ہے. سو وہ جو ابھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی قدر کیجیے، اور وہ بھی سہارا بنے اپنے اسپاؤسز کا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھہر سکیں. اور اس کے لیے دیکھیے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. مجھے ذرا وقت بتا دیجیے گا. بندہ کسی کی بات سن رہا ہو نا پھر بڑا ٹائم دیتا ہے، اور خود بول رہا ہوں پھر نہیں پتا چلتا نا. I'll take just 15-20 minutes more. ہم یہ چاہتے ہیں being a والدین کہ ہمارے بچے responsibilities کو